صدر مملکت اور وزیر اعظم کی اہم ملاقات ملک کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ، سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی بین الاقوامی امور پر بھی تفصیلی گفتگو۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس کی یادگار تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت، سویلین، عسکری حکام اور کاروباری افراد بھی شریک تھے۔ اور کسی کا طرفدار نہیں، یوکرین میں خون ریزی بند کروانا چاہتا ہوں، دیکھیں گے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹرمپ کا یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کو ماسکو کا نشانہ نہ بنانے کا مشورہ۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ذاتی باورچی، بہترین خوراک، اخبارات، واک اور ورزش کا انتظام، جیل میں بی کلاس کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے پی ٹی آئی رہنماؤں کا عدم سہولیات اور ناروا سلوک کا واویلا مسترد کر دیا، کہا بانی کو 7 سیلز پر مشتمل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے، ایسی سہولتیں بی کلاس میں کسی کے پاس نہیں۔ بانی نے 413 بار ٹویٹس کرائیں، عالمی اور مقامی میڈیا میں ان کے بیانات 45 بار سرخیاں بن چکے۔ سینٹ الیکشن میں جوڑ توڑ تیز، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں انتخابی اتحاد بنانے پر اتفاق۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ نے ہارس ٹریڈنگ روکنے کا فارمولا دے دیا، کہا پی ٹی آئی 6 نشستیں خود لے لے اور 5 حزب اختلاف کو دے دے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی بھی پی ٹی آئی کو مل کر الیکشن لڑنے کی تجویز۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل اراکین کے خلاف مزید کارروائی روک دی گئی، اسپیکر کی مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے تک اسمبلی سیکریٹریٹ اور حکومتی اراکین کو ہدایت، توڑ پھوڑ کے الزام میں جرمانہ وصولی کا اقدام بھی روک دیا گیا۔ معطل اراکین پر 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ اسپیکر ملک احمد خان بیرون ملک چلے گئے، مذاکرات میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کریں گے۔ چینی کی درآمد پر تمام ٹیکسز کی چھوٹ مسترد، آئی ایم ایف کا صاف انکار، اقدام معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار، $7 ارب کا قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ، عالمی مالیاتی ادارے کے تحفظات کے بعد حکومت کا ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور، پہلے مرحلے میں 3 لاکھ کے بجائے 50,000 میٹرک ٹن چینی منگوانے کا فیصلہ، نظر ثانی شدہ ٹینڈر جاری، ٹیکس چھوٹ دینے سے چینی کی قیمتیں کم رکھنے میں مدد ملے گی، حکومت کا موقف۔ حکومتی دعووں کے باوجود چینی کی قیمت آسمان پر، کراچی، پشاور اور راولپنڈی میں چینی کی ڈبل سینچری، لاہور میں 180 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت، کوئٹہ میں نرخ 192 روپے فی کلو ہو گئے، گجرانوالہ میں قیمت 210 روپے تک جا پہنچی۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون کے معاہدے کا نفاذ تیز کرنے پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، تاریخی برادرانہ تعلقات پر بات چیت، تجارت سمیت تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کا عزم، شہباز شریف کا سرمایہ کاری کے لیے انڈونیشیا سے تعاون مزید بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، دفاعی تعاون کے فروغ اور مختلف شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق، انڈونیشین وزیر دفاع کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف۔ پاکستان کا جارحیت کو پالیسی کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے تنازعات کا خاتمہ ناگزیر قرار، بھارت کے خلاف کشیدگی کے دوران ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، کسی بھی جارحیت کے خلاف اور عدم مداخلت کے حامی ہیں، پاکستان امن کا فروغ چاہتا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایس سی او وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب، اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت، عالمی برادری سے غزہ میں اسرائیلی سفاکیت رکوانے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایس سی او وزرائے خارجہ کے ساتھ چینی صدر سے ملاقات، شی جن پنگ کا علاقائی تعاون اور خطے کے اتحاد پر زور، اسحاق ڈار نے ایکس پیغام میں کہا دونوں ممالک مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم کی روسی، کرغزستان اور قازقستان کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں۔ اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک کا متحد بلاک بنایا جائے، ایران کی تجویز، صدر مسعود پزشکیان اور وزیر داخلہ کی ملاقات،
پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایرانی صدر کا خراج تحسین۔ محسن نقوی کی اسرائیل کے خلاف جنگ میں فتح پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ ترکی کے سفارت خانے میں یوم یکجہتی کی تقریب۔ مہمان خصوصی صدر IPP اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا ترک عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ صدر رجب طیب اردوان کی قیادت کو خراج تحسین۔ کہا دونوں ملکوں کا اتحاد خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان میں پہلی بار IPP کنونشنز میں ترکی کے جھنڈے لہرائے گئے۔ مناسب مہلت کے بغیر FVR کا ریکوری نوٹس جاری کرنا غیر قانونی قرار۔ سپریم کورٹ نے FVR کی انٹرا کورٹ اپیل خارج کر دی۔ جسٹس عائشہ ملک کا تحریر کردہ فیصلہ جاری۔ لکھا ایک ہی دن اپیل، فیصلہ اور ریکوری نوٹس جاری کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی جعلی اسناد پر نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر ایاز صادی کا ریفرنس منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی کی نشست NA 175 مظفر گڑھ سے خالی قرار دی گئی۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے CM ویجیلنس اسکواڈ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز کی کسی بھی غفلت پر 24 گھنٹے میں ایکشن کی ہدایت۔ اسپتالوں میں مفت ادویات کی اناؤنسمنٹ نہ کرنے پر کارروائی کا حکم۔ بادلوں کی گھن گرج۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برس پڑے۔ لاہور میں وقفے وقفے سے بارش۔ فیصل آباد میں بھی زوردار سپیل۔ سڑکیں زیر آب، پانی گھروں میں داخل۔ حیدرآباد میں طوفانی بارش کے بعد اب تک پانی نہ نکالا جا سکا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع میں بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل میں ملوث گینگ کا سرغنہ گرفتار۔ کوئٹہ میں CTD کا ایکشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الہندوستان کے 2 دہشت گرد ہلاک، 1 گرفتار۔ گاڑی تحویل میں لے لی۔ حکام کے مطابق افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ کراچی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت، تحقیقات میں پیش رفت۔ اداکارہ نے آخری بار 14 لوگوں سے رابطہ کیا، مکمل موبائل ڈیٹا حاصل۔ زیر استعمال ٹیبلٹ خراب نکلا۔ مالی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے پولیس کا بینک حکام سے بھی رابطہ۔ برطانیہ نے پاکستانی طلباء اور ورکرز کے لیے ای ویزا کی نئی سہولت متعارف کروا دی۔ پاسپورٹ پر سٹیکر ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے درخواست دہندگان کو پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کی سہولت ملے گی۔ غزہ میں امدادی مراکز مقتل بن گئے۔ اسرائیلی فوج کی درندگی انتہا پر۔ مختلف مقامات پر فائرنگ، بمباری اور گولہ باری۔ مزید 80 فلسطینی شہید۔ تعداد 58,400 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں خوراک کا بحران شدید۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات جاری، 1 ہفتے میں پیش رفت کی امید ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان میں شامی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 12 شہری شہید۔ اور 27 رنز پر دھڑن تختہ کنگسٹن ٹیسٹ ویسٹ انڈیز کے لیے ڈراؤنا خواب۔ ٹیسٹ کی تاریخ کے دوسرے کم ترین سکور پر آؤٹ۔ 7 کھلاڑی 0 پر پیویلین واپس۔ مچل سٹارک کا 15 گیندوں پر تیز ترین 5 وکٹوں کا ریکارڈ۔ آسٹریلیا نے تیسرا ٹیسٹ 176 رن سے جیت لیا۔ سیریز 3-0 سے کینگروز کے نام۔